زلیخا بڑی حسین عورت تھی، شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقش جم گیا، ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد نکاح کے لیے آئے، اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ تو نہیں جس نے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو محبت میں وارفتہ ہو گئی۔ پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب سجایا۔ خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی۔ پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر تیسرے، پھر چوتھے، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس وقت کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ نہ ہو، یعنی کہ میرے پیچھے نہ پڑ۔ زلیخا نے نہ مانا اور بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا رخ کیا اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکل نہ پائے، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنا بے قصور ہونا ظاہر کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے ہیلا تراشا۔ اپنے خادم سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی سے پیش آئے اس کی سزا کیا ہے؟ میں سو رہی تھی، اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹایا، مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی تکلیف دے سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے الٹا ہے، پھسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ اسی کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیر خوار یعنی کہ دودھ پیتا ہوا بچہ جس کی عمر 3 ماہ تھی لیٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا اس 3 ماہ کے بچے سے کیا پوچھوں، کیا یہ بتلائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو بچہ بولا، کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی اور اگر وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ یہ حال صاف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے، زلیخا پیچھے پڑی تھی، اسی لیے یہ کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اس نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، سارا مصر آپ کے زیر انتظام میں آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا مایوس و پریشان خاطر ہو کر اپنے اقتدار کے دور کے کچھ زر و جواہر ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی۔ جنگل میں ہی ایک کٹیا بنا لی جس میں رہنے لگی۔ اب اس کا وہ حسن و جمال اور عالم شباب باقی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج کا اقتدار بڑھنے لگا، آپ کے ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشۂ گمنامی میں جا پڑی۔
حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی کٹیا سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے بے ساختہ بولی، پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرمانبرداری کے صدقے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے، اپنے غلام سے فرمایا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا، اے بڑھیا تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف علیہ السلام ہی پوری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں لے گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا اور آپ رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ حضور بڑھیا یہیں آ گئی ہے، کہتی ہے کہ میری حاجت یوسف علیہ السلام خود ہی پوری کریں گے۔ فرمایا، اچھا اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئی۔ اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا، اے عورت تمہاری جو حاجت ہو بیان کرو۔ وہ بولی، حضور کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا، کون ہو تم؟ وہ بولی، یوسف میں زلیخا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، آپ پوری فرما دیں گے، پہلے وعدہ کیجیے۔ فرمایا، ہاں ضرور پوری کروں گا۔ وہ بولی، تو سنیے، 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں، خدا تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میری نظریں مجھے واپس فرما دے۔ دوسری یہ کہ میرا حسن و ثواب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو زلیخا کی نظر بھی ٹھیک ہو گئی اور پہلے کی طرح جوان و حسین بھی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بتا اب تیری تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی، یوسف تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، سر انور جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے ان کو پورا کرو اور اس میں کنجوسی سے کام مت لو۔ اس کی 2 حاجتیں ہم نے تیری دعا سے پوری کر دی ہیں، تیسری حاجت اس کو تم پورا کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بحکم الہی زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمان سے فرشتوں نے آ کر مبارکباد دی۔ خدا نے بھی مبارکباد فرمائی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افرایم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ آپ دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔